بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آزاد کشمیر کے آڈیٹر جنرل نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں انوار حکومت پر سنگین بے ضابطگیوں کا جو الزامات کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. آڈیٹر جنرل رپورٹ میں کن کن محکموں میں کون کون سی کرپشن اور کون سی بے ضابطگیوں ہیں. پھر جو راولہ کوٹ واقعہ جو پولیس آپریشن ہوا جس میں 4 لوگ جو مارے گئے، جس میں 2 پولیس والے بھی شہید ہوئے، اس کو آج اس کے اوپر ایس ایس پی راولہ کوٹ نے پھر جو پریس کانفرنس کی اور نئے شواہد جو میڈیا کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو اس کے ابھی جو واقعہ ہوا اس کی جو کڑیاں ہیں، لڑیاں کہاں کہاں ملتی ہیں، ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے. پھر ناظرین، جو سب سے بڑی خبر ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب نے جو رات کو آصف زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے اور یہ اہم ملاقات ہوئی اور جس میں خاصی یعنی جو پیش رفت ہے، اس کے اوپر بھی ہم آزاد کشمیر کے سیاسی صورتحال کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. پھر جو سابق چیئرمین اتصاف آزاد کشمیر راجہ غضنفر، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں. راجہ صاحب کی بڑی خدمات ہیں، ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اور جو سب سے اہم بات ہے جو آزاد کشمیر میں تنویر الیاس خان صاحب کے دور حکومت میں جو معلم القرآن کا ایک معاملہ حل ہوا تھا اور گزشتہ یعنی کئی اشروں سے یہ معاملہ التوا کا شکار تھا، لیکن ان کی تقریروں کو آج آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے تقریباً کو 400 سے زیادہ جو تقریریں ہیں ان کو کل دم قرار دیا اور دوبارہ یعنی تقریروں کو حکم دیا ہے. ان ساری صورتحال پہ بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں ہم جو راولہ کوٹ کا جو ایک آپریشن ہوا، وہاں پر جو پولیس آپریشن ہوا اور اس پولیس آپریشن میں جو پولیس کا موقف ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ یا منسلک جو 4 لوگ ہیں، یہ لوگ وہاں پر مارے گئے اور اس آپریشن میں 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے. اور ہم نے کل بھی بات کی تھی اس کے اوپر، یا اس سے پہلے بھی یعنی بات کی ہے کہ یہ جب ہم اس طرح کے واقعات یعنی جو عسکری پسندی ہے، جب یعنی جو ریاست یا جو ادارے ہیں جب اس کو ایک ہتھیار کے طور پر اس کو استعمال کریں اور جہاد ہے، دہشت گردی ہے، مجاہدین ہیں اور خوارج ہیں، یہ ساری جو اصطلاحات ہیں یہ وقت کے ساتھ یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اور کل کے مجاہد جن کو ہم کل مجاہد قرار دیتے ہیں، آج وہ دہشت گرد ہیں. اور جب ہم اپنی مقاصد کے لیے لوگوں کو، بندوق برداروں کو استعمال کریں گے، ظاہر آج جو آزاد کشمیر میں اس ٹائم سخت رد عمل ہے، سخت افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے. جو باغ کے راولہ کوٹ میں یعنی اس کے اوپر تشویش پائی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر جو پرامن آزاد کشمیر ہے گزشتہ یعنی 8 دہائیوں ہونے کو ہیں اور تمام تر کوششوں کے باوجود جو آزاد کشمیر ہے پرامن ہے. عباس صاحب، جو راولہ کوٹ میں جو افسوسناک واقعہ ہوا، آپریشن ہوا، پولیس آپریشن ہوا، کل بھی آپ نے بات کی تھی، تو آج ایس ایس پی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کل جو آئی جی صاحب نے مظفر آباد پریس کانفرنس، ان میں یعنی اس میں سے تضاد آ رہا ہے. جو آئی جی صاحب نے کہا کہ جو لوگ مرے گئے پولیس کی فائرنگ سے مرے گئے، اور آج ایس ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کش جیکٹ پہنی تھی تو خود کش حملے میں مارے گئے. بہت شکریہ کفیل صاحب. یہ جو وقت گزر رہا ہے نئی چیزیں سامنے آ رہے ہیں. آج بیسکلی ایس پی صاحب میرے حال میں بات کر رہے تھے جب انہوں نے وہ تیسری ڈیڈ باڈی، وہ منڈی بابودین کا کوئی آدمی تھا، اس کا نام تو میرے ذہن میں شاید نہیں ہے، وہ عمر صاحب بتا دیں گے آپ کو. اس کی ڈیڈ باڈی حوالے کرنے کے موقع پر انہوں نے نیا موقف دیا ہے، اور جو موقف بالکل آئی جی صاحب کے موقف سے کچھ باتیں تو ملتی تھیں لیکن کچھ ہٹ کر تھیں. آئی جی صاحب نے کہا تھا جی کہ دہشت گردوں کے جب ہم نے گھیرا تنگ کیا اور اس غار کے قریب ہمارے لوگ گئے تو انہوں نے حملہ کر دیا، ایک نے ہینڈ گرینیڈ مارا، اس کے بعد پھر کاؤنٹر اٹیک میں وہ مارے گئے. ایس پی صاحب آج جو کہہ رہے تھے، ریاض مغل صاحب، ان کا موقف یہ تھا کہ جب ہمارے لوگوں نے اس غار کو گھیرے میں لیا، محاصرے میں لیا، تو انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور پھر اپنے آپ کو خود کچھ جیکٹیں جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی خود کچھ دھماکہ کر کے اڑا دیا. حالانکہ ساری ڈیڈ باڈی ٹھیک تھی، اگر وہ خود کچھ ہوا اب ڈیڈ باڈی دیکھیں تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. خود کچھ حملے میں تو چیتھے اڑ جاتے ہیں لاشوں کے، اور وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ایس پی صاحب کچھ اور کر رہے ہیں اور آئی جی صاحب کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ان باتوں کا ابھی تک قوم کو جواب نہیں دیا کہ 4 دہشت گردوں کے بارے میں جب آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا، جن کو آپ نے دہشت گرد قرار دیا، لوگ تو نہیں سمجھتے ان کو دہشت گرد، یہ بالکل طے شدہ بات ہے، لیکن چونکہ ریاست سمجھتی ہے اور بالکل ریاست کے بعد ڈیفینیٹلی اس بات کے ثبوت ہوں گے، ثبوت سامنے رکھنے چاہیے. جب ایک غار کے اندر آپ کو اس بات کا اعتماد ہو گیا کہ اس میں وہ چھپے ہوئے ہیں، تو کیا کراس فائرنگ میں گولیاں مارنا ہی حل تھا؟ ریاست کے پاس وسائل ہیں، وہاں کوئی ایسی دم گھٹانے والی گیس یا بے ہوش کرنے والی گیس چھوڑ کر ان کو بے ہوش کر کے بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا. اور ریاض مغل صاحب ایک اور بات کر رہے تھے آج
جس سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ کڑیاں تو پیچھے ملتی ہیں سارے. انہوں نے کہا جی پچھلے عرصے میں ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ یہ ڈارگالہ کے قریب سے کہیں وہ جو گوئینہ سڑک ہے اس پر آ رہے, تو ہم نے ناکہ لگایا آگے, تو ایک سوزوکی گاڑی آئی جو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے پاس سے گزر گئی. تو ہمارے لوگوں نے کچھ دیر ان کا پیچھا کیا, پھر گاڑی راستے سے آگے پیچھے ہو گئی. بھائی گاڑی راستے سے کوئی مکھی ہے, کوئی چیونٹی تھی, وہ کہاں گئی گاڑی, آپ لوگوں نے پیچھا. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ شکر ہے اس دن کو حادثہ نہیں ہوا, ان کا ہمارے ساتھ حادثہ نہیں ہوا, ورنہ یہ بلاسٹ اگر کر جاتے تو ہمارے 20-25 لوگ مارے جاتے وہاں پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ سرکاری اہلکار, پولیس کے اہلکار, پولیس کے بڑے افسران ہیں, خود ایسے سوالات چھوڑ رہے ہیں کہ چیزیں ظاہر ہے سوالات دن بدن اٹھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کل ہم نے مطالبہ کیا تھا, میں اس کو پھر دہراتا ہوں کہ یہ واقعہ ایک مکمل جوڈیشل انکوائری مانگتا ہے. اور ریاست نے اگر ان 4 نوجوانوں کو, بالخصوص جو باغ والے 2 نوجوان ہیں, ان کو دہشت گرد, وہ پڑھے لکھے, انتہائی ڈیسنٹ, اپنے علاقے میں کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ جھگڑا فساد بالکل اس کی نوبت تک نہیں آئی. ریاست اگر ان کو دہشت گرد قرار دیتی ہے تو پھر ریاست کو لوگوں کے سامنے پروو کر کے انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ دہشت گرد تھے, ورنہ ان کے بیانیے میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس طرح آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں. عمر صاحب, اب جو میرا سوال آپ سے ہے کہ آزاد کشمیر جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور یعنی کہ 40 سال سے بالخصوص 1988 کے بعد سے یعنی جادی سرگرمیاں, جادی کیمپ موجود تھے, اور بھرپور یعنی نوجوانوں نے, تمام یعنی جادی تنظیموں میں, جو پاکستان بیس جادی تنظیمیں تھیں کشمیر کی, سب لوگوں نے حصہ لیا جاد میں, اور تمام کشمیری. لیکن اس یعنی 40 سالوں کے دوران ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ان مجاہدین نے, جب پرویز مشرف کے دور میں ان مطلب مجاہدین کو دہشت گرد کا یعنی قرار دیا گیا, پاکستان میں دھماکے ہوئے, تو کسی تنظیم نے بھی, وہاں کشمیری تھی نان کشمیری تھی, انہوں نے آزاد کشمیر نہ کسی فوجی تنصیبات کو حصہ لیے, وہاں حملہ کیا, نہ عام شہریوں کو نقصان پہنچایا, نہ کہیں جس طرح سے پاکستان میں تو کہیں کسی مطلب جب بتاورا لڑنے کی جس طرح کے ساتھ ایک روایت ہوتی ہے, طاقت آ جائے مطلب بندوق آ جائے. ان تمام کے باوجود آنن فانن کیسے ہماری ریاست نے بیانیہ بنا دیا, حکومت نے, آئی جی نے بیانیہ بنا دیا, کوئی تحریک طالبان آ گئی آزاد کشمیر میں اور بڑا خطرہ ہو گیا, یہ وہ تو کس طرف لے جا رہے ہیں ہم پورے معاملے کو. ایک تو یہ بات ہے رائے صاحب کہ یہ جو بیانیہ آئی جی صاحب نے بنایا ہے, یہ آئی جی صاحب نے ابھی نہیں بنایا, بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کافی ماہ پہلے جو ہے میرے نوٹس میں ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر داخلہ جو کرنل وقار نور صاحب ہیں, انہوں نے یہ بیانیہ بنایا. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جی آزاد کشمیر میں ایک بڑی دہشت گردی کا خطرہ ہے, اور جس کے تانے بانے جو ہیں وہ بنے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر. اور میں اس وقت بڑا شاک ہوا رہا ہے صاحب, کافی چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ جب میں نے کسی بہت اہم شخصیت سے یہ سنا کہ تحریک طالبان والے جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں اپنی ایک شاخ جو ہے وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ باتیں اس وقت کی ہیں جب غازی شہزاد صاحب جیل سے فرار ہوئے. پھر بعد میں غازی شہزاد صاحب کے ساتھ ایک کردار جو ہیں وہ ڈاکٹر رؤوف صاحب, ان کا نام بھی آیا کہ وہ کافی عرصے سے افغانستان کے اندر ہیں. تو یہ جو بیانیہ یہ بیسکلی آئی جی پی کا نہیں ہے نہ وہ ہے. اصل میں رائے صاحب 2 جگہ پہ خرابیاں ہو گئی. اگر اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ دہشت گرد تھے, اب مجھے اپنے جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا, جیسے برادر مجاز بھائی صاحب نے کہا کہ جس دن یہ جو واقعہ ہوا ہے غار والا, حسین کوٹ والا, یہ اس دن بھی کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ شہر کے قریب سے گزرے ہیں, جس کے بعد ان کے پیچھے جو ہے وہ گئے ہیں, اور وہ مسلسل جو ہیں وہ کچھ علاقوں کی جو ہے وہ کر رہے تھے ناکہ وہ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے, زرنوش. اور ایک تو اس کی جو ساری چیزیں ہیں جو ہم کل سے دیکھ رہے ہیں, ان نوجوانوں کی ماضی کی ویڈیوز, ان کی فیملی ہسٹری, سارا کچھ دیکھنے کے بعد تو ظاہر یہ لگتا ہے کہ ان لڑکوں کو پراپر برین واش کیا گیا تھا. اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ لائن جو ہے وہ چھوڑ کے, وہ جو اپنا ماضی جو ہے وہ چھوڑ کے, اپنا فیملی بیک گراؤنڈ چھوڑ کے, اپنے علاقے کی جو روایات ہیں وہ چھوڑ کے, اپنی جو ایک ہسٹری ہے اس کو چھوڑ کے وہ شاید ٹیون ہو گیا اور برین واش ان کا کر دیا گیا, اور اس وجہ سے کر دیا. وہ بھی زرنوش کی حد تک ہے. اس کا جو بھائی ہے جبران, اس کے والے سے ابھی تک کوئی ایسی ہسٹری میں وہ اس کی جو وہ ہے وہ کوئی اس کی کرمنل بیک گراؤنڈ سامنے نہیں آیا. اب جو تیسرا نوجوان ہے ان کے ساتھ جس کی طرف میں نشاندہی کرنا, لوگ پوچھ رہے تھے تیسرا دہشت گرد کون ہے, چوتھا دہشت گرد کون ہے, تو ابھی تک جو ہے یہ جو تیسرا جس کی ڈیڈ باڈی حوالے کی ہے, اس کا نام ہے الفت, اس کے فادر کا نام عمر یاد بتایا گیا ہے, اس کا گاؤں جو ہے وہ دھنی ہے.
اور منڈی بہاؤدین، یہ قادر منڈی آباد بہاؤدین جو کو ہے وہ پاکستان، تھانہ قادر آباد ہے، ان کا جو ٹاؤن ہے وہ بھی قادر آباد ہے، تحصیل پھالیہ اور ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین ہے۔ جاٹ برادری کی سب کاسٹ جو ہے تارڑ، اس سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے۔ 15 اکتوبر 2000 کو یہ نوجوان پیدا ہوا، اور یہ جو 28 کو جو ہے یہ اپنے جو ہے وہ اس کی موت کا دن ہوا، تو 25 سال کے قریب اس کی عمر ہے۔ اب جو چوتھا ہے دہشت گرد ہے، یا ہم تو اسے دہشت گرد کہیں گے کیونکہ وہ کیا کر رہے ریاست نے تھے، ڈکلیئر کر دیا ریاست نے ان کو۔ انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ پھر ان کے پاس جس طرح کا اسلحہ اور خودکش جیکٹس اور وہ بتایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی راولہ کوٹ میں دیکھے نا، زرنوش اور جبران اگر راولہ کوٹ میں موجود ہوں تو وہ جسٹیفائی کرتا ہے۔ پھالیہ کا قادر آباد کا بندہ جو ہے وہ ادھر کیا کر رہا تھا، ان کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا۔ اور جو سوالات وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انور الحق صاحب نے کل اپنی گفتگو میں اٹھائے ہیں تو وہ بھی ویلڈ ہیں۔ کل سے ایشو یہ ہے کہ جو سب سے بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، جس کی طرف ابھی تک جو ہے وہ حکومت اور اساس ادارے نہیں جا رہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی پولیس بتاتی ہے، محکمہ اطلاعات بتاتا ہے، یا آئی ایس پی آر بتاتا ہے، یا کوئی اسپوکس مین بتاتا ہے، یا وزیر اطلاعات بتاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں اس واقعے کے ہونے کے بعد جو ہے کئی گھنٹے تک، رات کو 2-2:30 بجے پہلی بار جو ہے وہ میڈیا ٹاک کی ایس ایس پی راولہ کوٹ نے، جس میں انہوں نے جبران کے ہاتھ میں وہ گرنیڈ دکھا کے اسے ملوث کیا۔ اس سے پہلے جو ہے اس واقعے کے حوالے سے متضاد اطلاعات تھی اور کوئی بندہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ راولہ کوٹ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس کا کوئی پریس نوٹ جاری کیا، نہ آزاد کشمیر کی وزارت اطلاعات نے کوئی ہنگامی جو ہے وہ جاری کیا، ورنہ وہ آپ کو پتا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اگر وزیر اعظم جو ہے وہ ٹماٹر پیاز کے ریٹ کا دورہ بھی کریں تو وہ فوری طور پہ ان کا ایک اشتہار آ جاتا ہے ان کے ڈی جی آئی پی آر کے اس کے اوپر پیج کے اوپر۔ کسی قسم کی ان کی کوئی نہیں آئی گئی، نہ وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی، وزیر اعظم کا کوئی اسپوکس مین، پہلے تو ماجد خان صاحب ہوتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے، تو سارا جو ہے وہ تھا نہیں، ان کا کوئی پریس سیکرٹری یا کوئی میڈیا ایڈوائزر نہیں ہے جس سے رابطہ کیا جا سکتا، نہ ہی حکومت آزاد کشمیر نے یا محکمہ اطلاعات نے کسی بندے کو فوکل پرسن بنایا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی خبر، کوئی اطلاع، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی دہشت گردی، کسی دھماکے کی خبر لینی ہو تو اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ غیر مصدقہ سے مصدقہ ہو گیا۔ اس کے حوالے سے یہ سب سے بڑا جو ہے، جس کی وجہ سے وہ جو 8 بجے سے لے کے یہ جو رات کے 2-2:30 بجے تک 6 گھنٹے میں سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر میڈیا فورم کے اوپر، اور جو ایک جو پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ بات پھیلی، اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا کہ ابھی تک ریاست جو ہے وہ اپنا کیس ختم ہو گیا ریاست کا۔ اگر یہ دہشت گرد تھے بھی تو لوگ اسے دہشت گرد ماننے کے، پھر ان لوگوں کے جو جنازے ہوئے وہ بڑے بڑے ہوئے، ظاہر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں روایات ہیں، پھر 2 بھائی جو ہیں وہ تھے، ان کا ماضی بھی اچھا جانا جاتا تھا، اگر اس 6-8 مہینے کو چھوڑ دیا جائے تو ان کی وہ بے شمار لوگ ان کی اچھائی کی گواہی دے رہے تھے، تو وہ کلچر وائز بھی ان کے جنازے بڑے اچھے ہوئے۔ جو سرپرائزنگ تھا وہ راولہ کوٹ میں تھا، کیونکہ راولہ کوٹ میں دیکھیں نہ نارمے راجپوت تھے، نہ ان کا کوئی ٹبر تھا، نہ قبیلہ تھا ادھر جو ہے وہ، جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ صابر شہید اسٹیڈیم میں ان کا جنازہ کرایا جائے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں انہوں نے کی۔ آج ایس ایس پی صاحب کی جو پریس کانفرنس دیکھا نا، کل جب تصاویریں آئیں ان کے جنازے کی باڈیز کی آئیں تو خودکش حملہ آور جو پاکستان میں خودکش حملے کرتے ان کی ہیں، شکلیں نہیں ان پہچانی کی جاتی، صورتحال اور ہوتی ہے، یا ان کے باڈی کا صرف سر کا ایک پارٹ ملتا ہے وہ بھی بڑا ڈیمیج ہوا ہوتا ہے، باقی باڈی نہیں ہوتی۔ تو اب ان حالات میں یہ نوجوانوں کی جو ہے وہ باڈیاں جو ہے وہ محفوظ تھیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی سوالات اٹھاتے ہیں جی کہ پولیس والے یہ سارا کچھ ادھر کر سکتے تھے، تو وہ جو غیر جانبدارانہ انکوائری جو ہے ان عوام کو، علاقے کے لوگوں کو مطمئن کرنے سے زیادہ یہ بات ضروری ہے کہ اس میں اسباب کا چیک کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ نوجوان جو ہے کہاں پہ ڈی ٹریک ہوئے، آیا انہیں پولیس نے پھنسایا ہے، آیا انہیں وفاقی حکومت کے وہاں پر کسی نے پھنسایا ہے کہ جی، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو تھا اس میں ایک مخصوص دور رہا ہے وفاقی وزیر امور کشمیر کا، ہم ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتے گنڈا پور صاحب کے اوپر، لیکن اس بچے نے انہیں جوتی ماری ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جو انہیں اپنے اثر رسوخ سے انہوں نے اٹھا لیا ہو، یا اس کے رد عمل میں یہ واقعہ ہوا ہو، یا ڈی ٹریک ہوا ہے۔ اب آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی جو ہے وہ اس حوالے سے روایات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جس انداز سے یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی زیادہ بہتر یہ ہے، اور اوپر سے پولیس کے اور وزیر اعظم کے اور
اچانک جو ہے وہ باقی حکومت کے غائب ہو جانے سے ایس ایس پی اور ان کے جو ہے وہ ان کا جو موقف نہ ملنا، باڈیوں کے جو ہے حالت اور ہونا، اس سے جو ہے وہ سوالات کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کا بہترین جو حل ہے رائے صاحب وہ یہی ہے کہ اس معاملے کی ایک غیر جانبدارانہ انکوائری کرائی جائے، اور وہ انکوائری صرف اس بنیاد پہ نہ ہو کہ یہ نوجوان بے گناہ تھے، دہشت گرد تھے، بلکہ اس بنیاد پہ نہیں، آئندہ کے صدباب کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کہ اس کا آئندہ ریاست کی روک تھام ذمہ ہو، داری ہے. اور جو ہے وہ اس میں والدین کی کیا رسپانسبلٹی. آپ یہ دیکھیں نا، اس حلقے میں اسی ٹبر سے عبدالرشید ترابی صاحب تھے جن کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے جادے کشمیر میں ان کا کردار رہا ہے کشمیر میں، اور جو وہ برج کر سکتے تھے اگر وہ چاہتے. سردار قمرالزمان ہیں، ان کا سردار تنویر الیاس صاحب اس الیکشن حلقے سے لڑے ہیں جن کے بڑے گڈ آفیسرز تھے پاکستان کے. سردار قمرالزمان صاحب کا جو صاحبزادہ ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے. کرنل ضمیر فیملی جو ہے وہ بہت بااثر فیملی ہے، ان کے جو بھائی ہیں بریگیڈیئر محمود صاحب ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کرنل نسیم صاحب کی فیملی تھی. اسی طرح مشتاق مناز صاحب کا جو ہے وہ وفاق میں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب تک ڈائریکٹ رابطہ تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیگلیجنسی ہوئی کہ اگر اس نوجوان کو جو ہے وہ قائل کر کے، اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اگر وہ نوجوان آ جاتا. اب یہ دیکھیں نا پولیس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ سارے لوگ جو ہے مارے گئے ہیں، اور جو ادھر لوگ تھے اگر یہ دہشت گرد تھے تو اگر ان میں سے کوئی زندہ پکڑا جاتا تو میرا یہ خیال ہے پولیس کو تفتیش کے دوران جو ہے بہتر شواہد مل جاتے اور بہتر جو ہے وہ حقائق تک پہنچ سکتی تھی. تو یہ معاملہ متقاضی ہے رائے صاحب جوڈیشل انکوائری کا یا ہائر لیول کی انکوائری کا، اگر کوئی جج صاحبان نہیں کرنا چاہتے. تیسری یہ بات ہے کہ ایس ایس پی، جو سب سے اہم بات مجھے لگی ہے کہ ایس ایس پی کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں اعجاز بھائی صاحب پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا، مجھے لگا کہ پولیس جو ہے وہ عدم تفرقہ کا شکار ہے. خود ایس ایس پی صاحب بلکہ اس میں انہوں نے باتیں بھی کی ہیں، میں بھول گیا آپ ذکر کرنا. تو پھر اس کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا وہ ایس ایس پی، ڈی آئی جی جو ہے، دیکھیں نا ہمارے جو ہے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اگر وہ اسٹیٹ کی وہ انہوں نے کیا ہے، تو اگر آپ جو ہے وہ وزیر اعظم اور صدر اور وزیر داخلہ کو جو ہے وہ اضافی اسکارٹ دے سکتے ہیں ان کی حفاظت اور ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ جو لوگ جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے اس کی نگرانی کی ہے، تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ان کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے تاکہ کوئی اور جو ہے حادثہ یا کوئی سانحہ یا کوئی بلیک میلنگ کا دور نہ شروع ہو سکے. اب ایسا ابھی ہم آتے ہیں کہ جو ملی ملک قرآن کا ایک معاملہ طویل عرصے تھے آزاد کشمیر کی حکومتوں میں زیر التوا رہا، اور بالآخر تنویر الیاس صاحب کے دورے میں حکومت نے ذاتی دلچسپی لے کر معاملے کو حل کیا. وہ تقریروں میں پچھلے عرصے میں آپ کو یاد ہوگا. آج اطلاع یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دی اور ساری کی ساری کل ختم ہوگی. یہ کیا معاملہ ذرا اس تھوڑا سا یہ کفیل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ مالی قرآن اس سے پہلے ویسے تو بہت عرصے سے تعینات تھے. یہ جو مکتب سکول ہیں ان میں، اور ان کو مہینے میں کوئی 2,500 روپے تنخواہ ملتی تھی، اور تنویر الیاس صاحب نے پہلی بار آ کر انصاف کیا اور کرائٹیریا طے کیا اور گریڈ 1 میں ان کا سکیل 1 مقرر کیا اور کریٹ. اب وہ بہت سارے لوگ اڈاک بنیادوں پر یعنی کنٹریکٹ بنیادوں پر وہاں اس پر لگے ہوئے تھے، اور یہ کیس چونکہ اس دور میں بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چلتا. سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا کہ چونکہ وہ بیشتر لوگ جو لگے ہوئے تھے تو وہ اوور ایج ہو گئے تھے، ایکسپائر ہو گئے تھے. سپریم کورٹ نے ان کے لیے کرائٹیریا نکالا تھا کہ جو لوگ پہلے سے لگے ہوئے ہیں ان کو اس عمر میں ریلیکسیشن دیں تو باقی جو پوسٹیں بچتی ہیں ان پر میرٹ کے اوپر تقرریاں کریں. اسی کے تحت پچھلے عرصے میں یہ 2024 میں ان لوگوں کی تقرریاں کی گئی تھی. 496 آدمی تھا. اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مد نظر رکھ کر جو پہلے سے لگے ہوئے لوگ تھے ان کو عمر میں ریلیکس دے کر تو انہوں نے لگا لیا، اسی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ کر رہا تھا ان کو. جو پوسٹیں بچ گئی کفیل صاحب، ہمارے وزراء نے اور ہمارے لوگوں نے، ہمارے محکمہ تعلیم والوں نے وہ انت مچائی ان پوسٹوں کے اوپر. یہ جو ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ناانصافی پر مبنی بالکل نہیں ہے، گڑبڑ کی گئی ہے. معلم القرآن کی پوسٹ آزاد کشمیر میں مردوں کے ساتھ قاری اور علماء کے صنعتی ہے. اس میں کئی جگہوں پر خواتین بھرتی کر دی ہیں، انہوں نے اپنی عزیزیں بھرتی کر دی ہیں. کوئی کرائٹیریا، کوئی میرٹ، کوئی کچھ نہیں تھا. اس کے خلاف وہ لوگ عدالت گئے ہوئے تھے اور ہائی کورٹ نے پورے آزاد کشمیر کی 496 کی 96 اسامیاں ساری کی ساری انہوں نے اس پر تقرری کینسل کر دی. انہوں نے کہا کہ میرٹ بنائیں اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو، سپریم کورٹ کے پچھلے والے فیصلے کو مد نظر رکھیں تو باقی جو تقرریاں بچتی ہیں ان کے اوپر میرٹ کے اوپر تقرریاں کریں. کوئی کرائٹیریا بنائیں جس پر ایک عام آدمی مطمئن ہو سکے. تو یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی
اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ معاملہ فوری حل ہونے یہ فوری حل ہونے والا ہے. اور ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر احتساب بیورو کے چیئرمین ممتاز قانون دان سابق ایڈوکیٹ جنرل راجہ غضنفر صاحب آج انتقال کریں, تو کیا کہ ایک تو اپڈیٹ کریں ناظرین کو, کیا مطلب جو راجہ صاحب بیمار تھے کس طرح ہوا اور ان کی مطلب تدفین وغیرہ تو ذرا جکل ہوگی, تو کیا کہیں گے آپ راجہ صاحب؟ ایک تو یہ بات ہے کہ آج جو ہے آزاد کشمیر میں قانون کی حکمرانی, آزادی اظہار رائے اور شخصی آزادیوں کی پہ یقین رکھنے والوں کے لیے بڑا ہی برا دن ہے کہ جس دن آزاد کشمیر کے معروف قانون دان راجہ غضنفر صاحب جو ہے وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. اور افسوسناک صورتحال یہ ہے, پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر اکرم صاحب جو ہے وہ بڑے معروف ڈاکٹر تھے, ان کا انتقال ہوا. اس طرح آپ ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ بار کونسل کے وائس چیئرمین اب جتنے لوگ جو ہیں وہ ان کا ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں علاج کی سہولتیں نہیں ہیں, ایسے جو ہے وہ یہ جو نفیس والے حاجی سلیم صاحب تھے, انہوں نے ایک کارڈک کا ہاسپٹل بنایا تھا ادھر, لیکن اسے بھی اس طرح اسٹرینتھن نہیں کیا گیا کہ وہ کریں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ راجہ غضنفر صاحب قیمتی آدمی تھے, بڑے معروف قانون دان تھے اور آزاد کشمیر کے سابق ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں. اور کسی بھی آپ کو پتہ کسی وکیل کے لیے سب سے جو بڑا عہدہ ہوتا ہے بار کے ساتھ ریلیونٹ ہوتا ہے, کیونکہ وائس چیئرمین بار کونسل کے بار کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے, اور آزاد کشمیر کے اسمبلی کے اندر وہ بیٹھتا ہے, قانون ساز اسمبلی کے اندر جو ہے بیٹھتا ہے. تو وزیر کا درجہ ہوتا ہے, ان کی جو ہے وہ مراد جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج اور وزراء کے برابر ہوتی ہیں. تو بہت ہی باعزت رہے. اس طرح چیئرمین احتساب بیورو بھی وہ رہے ہیں جو مجید صاحب کے دور میں, اور ان کے ذمہ بہت اہم کیس تھے. بڑی ہی باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے, دوستوں کے دوست تھے, محفل لگا کے بیٹھتے تھے. میں اکثر خود جب میں میرپور جاتا تھا تو ہمارے دوست ہیں, ان کا کلیال پیٹرول پمپ ہے, چودھری شوکت صاحب کا, چودھری نظر صاحب کا, ہمارے جو کزن ہیں اعجاز رضا صاحب, اور یہ سارے لوگ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ اعظم خان صاحب سمیت, یہ سارے میرپور کے جو اشرافیہ ہے وہ شام کو ادھر بیٹھ کے وہ کرتے تھے. بڑی یادیں ہیں رائے صاحب کے ساتھ. میں ایک تو ان کی جو ہے وہ جو خدمات ہیں, ان کی قومی اور ملی خدمات ہیں, شہری اور شخصی آزادیوں اور ہمارے قلمی آزادیوں کے حوالے سے, اور آزاد کشمیر میں قانون کی حکمرانی کے لیے, آزاد کشمیر میں عدلیہ کو اور بار اور بینچ کو باوقار کرنے کے لیے جو ان کی خدمات ہیں, اس کو انہیں ہم جو ہے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ راجہ غضنفر صاحب کی جو ہے وہ درجات بلند کرے اور پسماندگان کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرے. اچھا اجازت بھائی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں باغ میں جو باقی کارپوریشن ہے, وہاں جو میئر اور مطلب جو ڈپٹی میئر, تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو ڈپٹی میئر ہیں صافی دوست ہمارے افراز گردیزی, تو اس کے خلاف عدم اعتماد کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور شاہ صاحب کو ہٹانے کی کوشش ہے. کیا اگر اپڈیٹ کریں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کبیل صاحب جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو باغ میں آپ کو پتا ہے 2-3 گروپ تھے, انہوں نے مل کر باغ کی وہ سٹی میں گورنمنٹ بنائی تھی. قیوم بیگ صاحب وہ ان کو میرکپور صاحب کا ہمیں خیال کیا جاتا ہے, اور وہ میئر بنے تھے. لیکن ڈپٹی میئر پر چونکہ ظاہر ہے 2 گروپ نیچے ان کے تھے, میئر پر تو اتفاق ہو گیا تھا لیکن ڈپٹی میئر پر نہیں ہو رہا تھا. تو وہاں دونوں گروپوں نے مل کر آپس میں اطلاع یہ ہے کہ کوئی پیچ اپ طے کیا تھا کہ 2-2 سال کے لیے ایک گروپ, 2 سال کے لیے ایک گروپ رہے گا اور 2 سال. اسی ایک معاہدے کی صورت میں اطلاع یہ ہے کہ یہ افراد گدیز صاحب بنے تھے. اب اس معاہدے کو 2 سالہ والے معاہدے کو افراد گدیز صاحب ہی تسلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں زبانی کلامی ہوا تھا. تو دوسرا گروپ تو کلیم کرتا ہے جی کہ زبانی کلامی نہیں, تحریری معاہدہ موجود ہے, تحریری معاہدہ. وہ 2 سال پورا ہونے کے بعد اطلاع ہے کہ کوئی چینجنگ یعنی ماحول بنا ہے اور افراد گدیز صاحب انہوں نے دباؤ ڈالا ہے سارے. لیکن کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. افراد گدیزی کو ہم جانتے ہیں, وہ ہمارا دوست ہے, اور اگر کہیں اس طرح کو معاہدہ واقعی کنکریٹ بنیادوں پر تھا تو پیچھے ہٹنے والی بات ان کی نہیں تھی. لیکن درمیان میں کوئی اور ان کے خلاف کسی نے کوئی سازش وغیرہ کی ہوگی. اب اس وقت پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ وہاں ٹوٹل کوئی 20-21 رکنی مرحل میں ایوان ہے, 20 رکنی ایوان ہے. اور آزاد کشمیر قانون بلدیاتی قانون کے تحت آپ میئر یا ڈپٹی یا چیئرمین وائس چیئرمین منتخب کرنے کے لیے, یعنی کوئی بھی الیکٹیبل آدمی منتخب کرنے کے لیے تو سادہ اکثریت ہوتی ہے, ہٹانے کے لیے 2 تہہ اکثریت ہے. اب یہ دونوں گروپ آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو اطلاع یہ ہے کہ وہ افراز گدیز صاحب چونکہ ایک فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے وہاں پر, زاہد اکبر نہیں وہ جو خالد اکبر عباسی اور کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جس میں 6-7 لوگ شامل ہیں. افراز گدیز صاحب اس گروپ میں جا کر ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو اطلاع یہ ہے کہ جو پیچھے بچنے والا گروپ ہے وہ افراد گدیزی کو استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں ہٹانے کا پروگرام بنا رہا ہے. لیکن ہٹانے کے لیے ان کے پاس 15 ووٹوں کی ضرورت ہے, یعنی 14 چاہیے, جو 14 چاہیے. اب کوئی اجلاس انہوں نے منعقد تو کیا, اس میں سنا ہے 14 بندے تھے. انہوں نے تو کلیم کیا کہ ہمارے پاس 14 آدمی تھے,
لیکن اطلاع یہ ہے کہ ان کے پاس 14 آدمی بچتے ہی نہیں ہیں اور کوئی 13 آدمی بچتے ہیں یا کوئی اس طرح کی پوزیشن ہے. افراد غدیر صاحب سے میں نے بات کی تھی, انہوں نے تو بالکل دو ٹوک یہ بات کی ہے کہ بالکل میں کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا, اور یہ جمہوری اور آئینی حق ہے میرے خلاف جو گروپ ہے وہ عدم اعتماد میرے خلاف لے آئے, تو اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو میں بالکل خاموشی کے ساتھ اپنی سیٹ چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا. تو اب وہاں ایک کھینچاتانی کا ماحول ہے, چونکہ اب سیاسی سینیریو بدلنے کے بعد وہاں کوئی گروپ جو پہلے ایک دوسرے کے مخالف تھے وہ آپس میں مل گئے, کوئی ٹوٹ کر الگ تھلگ ہو گئے. قمر صاحب کا گروپ بھی کہیں فاروق اللہ کے ساتھ شامل ہے, اس کے کچھ لوگ شامل ہیں. میر اکبر صاحب کا گروپ کسی اور کے ساتھ مل گیا, تنویر الیاس صاحب کا گروپ کہیں اور کو پالیسیاں طے کرا ہے. تو یہ ایک کھینچاتانی کا ماحول ہے اور باغ اس وقت افراتفری کا عالم ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ افراز گردیز صاحب نے اپنے وقت میں جو 2 سال یہ لگائے ہیں بہت شاندار ایکٹیو رہے ہیں. انہوں نے بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں میئر کو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہاں یہ رول پلے کرتے رہے ہیں. وارڈ میں گئے ہیں, ہر جگہ گئے ہیں, اور شہر کی جو صفائی ستھرائی اور جو مینجمنٹ کے لیے جو بلدیہ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے وہ انہوں نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے. اتنے متارک مجھے میئر صاحب نظر نہیں آئے جتنے افراد گردیز تھے. آگے کیا ہوتا ہے یہ لیکن آپ پولیٹیکل معاملات ہیں, ان میں ظاہر ہے. اچھا عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو یعنی آج کی جو بڑی خبر ہے کہ صدر آصف زرداری سے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب نے ملاقات کی ہے, تو ناظرین کو بتائیں گے اس ملاقات میں کیا ہوا, کیسی رہی یہ ملاقات؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ اس کی بہت ساری ڈیٹیل تو ابھی تک جاری نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی اس طرح کا پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے. لیکن جو یاسین صاحب جو ہیں وہ کافی مطمئن بھی ہیں, اور جو یاسین صاحب نے ایک بہت ہی خوشگوار ملاقات کی ہے صدر آصف علی زرداری کے ساتھ. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے کرنا ہے, کیونکہ چیئرمین جو ہیں وہ تو بلاول بھٹو زرداری ہیں, آزاد کشمیر کے معاملات کے جو انچارج ہیں وہ محترمہ فریاد تالپور صاحبہ ہیں. لیکن اس کے باوجود جو حتمی فیصلہ کرنا ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے کرنا ہے. اور کیونکہ جو یاسین صاحب کو انوار الحق صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مکمل تقسیم کیا ہوا ہے, اور ایک جو وزراء کا جو دھڑے کا جو میجر پورشن ہے, زیادہ تر تعداد جو ہے وہ جو یاسین صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں, تو ایسے حالات میں جو یاسین صاحب نے وہ آخری دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا ہے جہاں سے انہیں انصاف مل سکتا ہے. اور کیونکہ وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, جب پارٹی پریزیڈنٹ ہیں تو ماضی میں دیکھا جاتا رہا ہے کہ پارٹی پریزیڈنٹ ہی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوتا ہے, تو ابھی 13-14 ماہ رہتے بھی ہیں. اور جو ہماری اطلاع ہے, جو میری اطلاع ہے کہ چودھری یاسین صاحب, ایک تو اس ملاقات میں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی موجود تھے, سابق وزیر اعظم ہیں اور سابق اسپیکر بھی رہے ہیں, اور صدر آصف علی زرداری کے معتمد ساتھی ہیں. آپ کو یاد ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہٹایا گیا تھا تو راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا, اس وقت تمام فیصلے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کر رہے تھے. تو ایک تو یہ بات ہے جو یاسین صاحب نے ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی برتری ثابت کی ہے اپنی سیاسی جماعت کے اندر, اور اپنے خلاف جو ان کے انوار الحق صاحب کے جو وزراء ہیں جو یاسین صاحب کے خلاف متحرک ہیں, ان کے اوپر انہوں نے ایک اعصابی برتری حاصل کی ہے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کر کے. دوسری انہوں نے اصل صورتحال جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے انوار الحق کے ساتھ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے اور اقتدار میں حصہ دار بننے کے بجائے, آپ یہ دیکھیں نا پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم بنائے, اور 2 سال سے وہ انوار الحق صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ہر دن سہولت کاری کی وجہ سے اور ہر دن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے جاتی جا رہی ہے. اور اس وقت رائے صاحب یہ صورتحال ہے کہ یقیناً جو یاسین صاحب نے بتایا ہوگا کہ انوار الحق صاحب کے ساتھ رہنے میں کیا نقصان ہے اور انوار الحق صاحب کا ساتھ چھوڑنے میں کیا نقصان ہے. اور ایک جو اہم بات ہے رائے صاحب کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہتر ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کم از کم ایک مؤثر آواز فیصلہ کر کے الگ ہو گئے, وہ اعلانیہ کر کے تو وہ کر چکے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی سر عام شاہ غلام قادر صاحب عدم اعتماد کرتے ہیں, فاروق حیدر صاحب عدم اعتماد کرتے ہیں. فاروق حیدر صاحب نے ایک وزیر اعظم کی نیلی کا کیس بھی ڈالا ہوا ہے, وہ باوجود ابھی تک جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی پیش رفت نہیں ہو رہی, لیکن انہوں نے جو ہے وہ مکمل عدم اعتماد کیا ہوا ہے. تو ان کا جو ڈیمیج لاس جو ہے وہ اس وجہ سے کم ہے کہ ان کے آزاد کشمیر میں صرف 2 لوگ ہیں, کرنل وقار اور عامر الطاف صاحب, اور وہ دونوں جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید انہیں مستقبل میں مسلم لیگ نون کا وہ ٹکٹ بھی حاصل کرنے میں کامیاب شاید نہ ہو, یا ان کو اگر انہوں نے پارٹی پر اسی کو نہ کیا. تو جو یاسین صاحب نے جو ہے آزاد کشمیر میں جتنی نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں وہ ساری آزاد کشمیر کے اندر سے ہیں, ماسوا ایک
جو عامر غفار لون صاحب جو سندھ سے ایک انہوں نے مہاجرین کی نشست جیتی ہے، ادروائز ساری سیٹیں ادھر ہیں. تو جو یاسین صاحب نے یہ واضح کر کے ایک تو انہیں کیلکولیشن بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس اقتدار حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور اگر حقیقت سے تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر اس وقت پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ حاصل کر سکتی ہے، اور شاید وہ اپنی پالیسی اور اپنے اس سے جو ہے وہ لوگوں کے کام کاج کر کے تھوڑا سا بہتر نتائج حاصل کر سکیں. اگر ادروائز اگر وہ اپنے ان وزراء کی کارکردگی جو انوار الحق صاحب کی سہولت کاری کر رہے ہیں، دیکھیں انوار الحق جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں کیونکہ ان لوگوں نے بغاوت کی ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ غداری کی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ووٹ لے کے آ کے انہوں نے غداری کی ہے، تو ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے ان میں عمران کی جو انوار الحق صاحب کی سربراہی میں فارورڈ بلاک ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اسے اور مسلم لیگ نون کے پاس بہترین موقع تھا کہ وہ اقتدار جو ہے وہ لیتے. اب انوار الحق صاحب کی حکومت کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی یہ نہیں اٹھا رہے، نہ مسلم لیگ نون والے اٹھا رہے ہیں. انوار الحق صاحب کے جتنے جو خامیاں اور خرابیاں ہیں اور جو ان کی جو ہے وہ عوام کے ساتھ دشمنیاں، اور خاص طور پہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان کا جو حال کر دیا ایم ایل ایز کی حکومت نے، اس کے اوپر جو ہے وہ پراپر جو ہے انوار الحق صاحب کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو بتا دی گئی ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ جو یاسین صاحب بہت مطمئن ہے اور جن لوگوں کی ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں ان کی ملاقات کے اثرات جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست پہ اس کے اثرات جو ہے وہ دکھائی دیں گے. عوض صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ آج کی جو بڑی خبر ہے، جو آڈیٹر جنرل آف آزاد کشمیر نے جو رپورٹ سالانہ رپورٹ ہوتی ہے آڈیٹر جنرل کی، ادھر صدر کو پیش کی جاتی ہے، پھر اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ آڈیٹر جنرل نے موجودہ حکومت کے حوالے سے کیا، پھر عمر صاحب تفصیل سے بات آپ ذرا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے آڈیٹر جنرل رپورٹ کی؟ کفیل صاحب وہ کافی لمبی چوڑی رپورٹ ہے، لیکن جو اسمبلی میں چونکہ وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے اور وہ اس میں 40 ارب روپے کی کوئی بے ضابطگیاں ثابت ہوئی ہیں جو اس انوار الحق کی حکومت کی یہ 2 سال عرصے میں. وہ چونکہ آڈٹ رپورٹ 23-24 اور 24-25 دونوں کی ہے، تو 40 ارب روپے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ 40 ارب روپے یہ اٹھا کر نکال کر لے جا کر کھا پی گئے، لیکن بے ضابطگیاں ایک ایسے وزیراعظم کے لیے جو صبح و شام لوگوں کو گڈ گورننس کی، مالیاتی ڈسپلن کی، اور پتہ نہیں کون کون سی نئی ایسی ٹرم اور اصطلاحیں وزیراعظم صاحب استعمال کرتے رہتے ہیں. لوگوں کو پہلے اس سیاسی ماحول میں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اخراجات ادھر سے کم کر دیے، وزیراعظم ہاؤس کا خرچہ کم کر کے 64 ارب کے بجائے 32 ارب پہ لے آیا ہوں، 64 کروڑ کے بجائے 32 کروڑ پہ لے آیا ہوں. یہ اس طرح کی چیزیں اخراجات میں جو انہوں نے اندھا دھند طریقے سے پیسے خرچ کیے ہیں اور ضابطے سے ہٹ کر خرچ کیے ہیں، اس پر 234 اعتراض لگے ہیں. اور جو آمدن میں جو ذرائع تھے جو انہوں نے مداد طے کی ہوئی تھیں ان میں جہاں متوقع جو آمدن کی ہوئی تھیں اس کے اعتراضات کی کم تعداد ہے، وہ کوئی 48 ہے اس طرح کے ہیں. 33 محکموں کے 31-34 جو دفاتر ہیں، ان سب پر کوئی دفتر شاید ایسا نہیں بچا جہاں بے ضابطگی نہیں ثابت کی گئی. اور خاص کر ایک بات یہ بات وہاں کی گئی ہے کہ انہوں نے جو اپنے دور میں کچھ خفیہ طریقے سے تکاریاں کی ہیں ساری کی ساری بے ضابط کی ہیں. ان میں کہیں بہت ساری جگہوں پر تو محکمے نے نشاندہی کی ہے کہ انہوں نے DDO پاور رکھنے والے لوگ ہی وہ پرنسپل جو آفیسر ہوتے ہیں، ڈرائنگ آفیسر ہوتے ہیں، وہ اپنے فرضی لوگ لگا کر یا کوئی عارضی بنیادوں پر کسی کو تعینات کر کے خرچے بھی کرتے رہے ہیں، آمدنیاں بھی آتی رہی ہیں. اور یعنی مجموعی لحاظ سے ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انوار الحق صاحب اس کے بعد یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے. مزید تفصیلات ان کے پاس ہوں گی، لیکن یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن نہیں ہے کہ میں نے 2 سالوں میں آزاد کشمیر کے خراب ماحول کو ٹھیک کر دیا، مالیاتی ڈسپلن قائم کر دیا، گڈ گورننس قائم کر دی، وہی علالے تلالے وہی ساری چیزیں. ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کا آڈیٹر جنرل یہ بات کہہ رہا ہے اور اس نے صدر کی منظوری کے ساتھ یہ رپورٹ جاری کی ہے اور جو آپ کے اسمبلی میں آ کر پیش. اچھا عمر صاحب، یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے کہ یعنی جو موجودہ حکومت ہے یعنی اس میں کیا کس محکمے میں کیا بے ضابطگی؟ اچھا رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے انوار الحق کی حکومت میں چیز کیا تھی. انوار الحق صاحب ایک گڈ گورننس کہہ رہے تھے، ایک کفایت شہری کہہ رہے تھے، ایک MLAs کی حکومت کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے نا. اب آپ یقین کریں کہ اس آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ وہ آپ نے نہیں بنائی، رائے کفیل نے، عامر محبوب نے، مرسا درانی نے، اعجاز عباسی شہزاد راٹھور نے نہیں بنائی، نہ ان کے نقادوں نے بنائی ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے وہ رپورٹ جو جو ہے جاری کی ہے جو آزاد کشمیر حکومت، ایک تو یہ بات ہے گڈ گورننس اور کفایت شہری کے ایک تو انہوں نے تماچا مارا ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو کر رہے تھے نا، یہ بلیک میلنگ کی جو حکومت تھی اور MLAs کی حکومت تھی جو کر رہی تھی، یعنی جو پیراگراف اس کے اوپر جو آپ کو پتہ ہے ابھی تک گریڈ 22 کے جو ہے وہ ان لوگوں کو ہو گئے، وہ کیا کہتے ہیں
اسی طرح جو ہے امجد پرویز صاحب ہو گئے, اسی طرح جو ہے وہ منظور قادر ڈار صاحب سمیت آپ کو درجنوں افسران کی جو ہے پینشنیں روکی ہوئی ہیں انہی پیراگراف کی وجہ سے. انوار الحق صاحب نے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آج تک 2 سال 1 مہینہ ان کی حکومت کو ہونے جا رہا ہے, ابھی تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بنائی انہوں نے, اس وجہ سے یہ بلیک میلنگ کے لیے. اور وہ جو دلچسپ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ جو وہ کہتے ہیں پھیرنے کے پھیر ہیں, اور جو بندہ کرتا ہے وہ برتا ہے. مقافات عمل, اب مقافات عمل کی وہ دیکھیں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے جس کی طرف اعجاز بھائی صاحب نے نشاندہی کی, میں اس کے فگر کچھ دیکھ رہا تھا. ابھی ظاہر ہے یہ وہ اتنی وہ ڈیٹیل ہے کہ اس کے اوپر ہر محکمے کے اوپر ہم بتائیں گے نا کہ محکمہ مواصلات میں کیا ہوا ہے, سڑکوں کے پیسے کدھر گئے, پی پی ایچ کے پیسے کدھر گئے, اس طرح واٹر سپلائی کے کدھر گئے, ہیلتھ کے کدھر گئے, ایجوکیشن کے کدھر گئے, ٹورزم کے کدھر گئے, یہ ہم بتائیں گے نا آپ کو. ان کے 3 ہر سمائی کے پیسے بھی بتائیں گے, ان کی ترجیحات بھی بتائیں گے, اور جو اعتراضات ہیں اور کن کن کے اوپر اعتراضات ہیں وہ بھی بتائیں گے. اب رائے صاحب جو میں نے ابھی اوور لیا میں نے اور اعجاز بھائی صاحب نے بیٹھ کے 40 ارب 13 کروڑ 92 لاکھ روپے کی بے ضابطگی ہیں. کرپشن نہیں ہم کہہ رہے کہ کھا کر 40 ارب 13 کروڑ 42 لاکھ روپے کی وہ ہے, اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, یہ آپ کی میری نہیں ہے. اس میں جناب والا جو وہ اخراجات پر 234 اخراجات ہیں, اعتراضات ہیں 234 اعتراضات ہیں, اور آمدن کے اوپر جو ان کی آمدن تھی اس کے اوپر 48 اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم بھی خود, چیف سیکرٹری بھی خود, چیف سیکرٹری بھی خود, آئی جی بھی خود, کیا کہتے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ بھی خود, اے سی ایس ڈی جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور فائنانس سیکرٹری بھی جو ہے وہ خود. یہ وزیر اعظم کے سارے اختیارات انہی کے پاس تھے, یا انہوں نے کبھی مدح شہزاد صاحبہ کو دیے رکھے, کبھی کس کو دیے رکھے, اضافی چارج لے کے انہوں نے رکھے, اور انہیں وہ بلیک میل کرا کے ان کی پی این ڈی اور جو سارے فائنینشیل وہ اس وقت کرتے رہے ہیں. اس کی سمجھ آپ کو یاد ہے ہمیں بار بار اٹھا رہے تھے اعتراض کہ آپ نے وزیر بنا دیے, ان کو محکمے نہیں دے رہے 6 مہینے تک, ان کا پیٹرول کون دے رہا ہے, ان کی جو ہے وہ باقی مراحت جو ہیں مہینے کی جو کروڑوں روپے کی بنتی ہیں وہ کون دے رہا ہے. ان ساروں کو جو اعتراضات ملا کے یہ 40 ارب روپے بن گئے. اس کا انجام کیا ہوگا عمر صاحب؟ یہ تو ہم کل تفصیل سے کریں گے. میری بات نہیں سمجھ, انجام یہی ہوتا ہے چھوٹا موٹا. انوار الحق صاحب کی بلیک میلنگ کی طرح یہ بیچارے افسران بھی بلیک میل ہوتے رہیں گے. انوار الحق نے کیا, کرنا وقار نور نے کیا, بھگتیں گے وہ سرکاری ملازمین وہ ہیں. اب ان کے وہ 33 محکمہ جات ہیں, 33 کے اوپر ہی ہے. 10 اضلاع میں 3134 3134 دفاتر ہیں, 3134 دفاتر میں بے ضابطگی ہیں. کوئی ایک ایسا آزاد کشمیر کا دفتر نہیں ہے انوار الحق صاحب کے دور میں جس کے اوپر بے ضابطگی کا نشاندہی نہ کی گئی ہو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے وہ محکمات جات جو ہیں اس کے حوالے سے ہم کل بات کریں گے کہ کون کون سے وہ ہیں. اب جو قابل وصولی جو رقم بتائی گئی ہے وہ 2369.9 ملین روپے کی جو ہے وہ یہ جو ہے یہ قابل وصولی انہوں نے آڈیٹر نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ان سے وصول کرے 2364.9 ملین. یہ کوئی لاکھ روپے کی بات نہیں کر رہا یا کروڑ کی بات نہیں کر رہی ہے. اس طرح جو ہے وہ انہوں نے جو جس کے اوپر جو ان کے ہیں کہ جو سیل ٹیکس تھا, انکم ٹیکس تھا, تجوید القرآن ٹیکس تھا, کیا کہتے ہیں کشمیر لائبریشن سیل کا ٹیکس تھا, ایجوکیشن کا جو ٹیکس تھا, اسی طرح جو باقی جو ٹیکس ہیں وہ ہے سارے کے سارے ان کے اوپر جو ہے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ 6385 ملین روپیز کے جو ہے وہ خلاف ضابطہ اخراجات کے ہیں. یہ جن کے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ پیسے دے رہے تھے, یہ کر رہے تھے, وہ بہت ہی گڈ گورننس ہے. 6300 اس کے مقابلے میں 6385.57 ملین روپے جو ہیں وہ جو ہے وہ اس پہ 114 اعتراضات ہیں جو خلاف ضابطہ انہوں نے اخراجات کر دیے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پیسے دیتے ہو, ایک تو یہ سارے پیسے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے پیسے تو یہ سارے لے گئے تھے نا ادھر ابھی. اب رائے صاحب اس میں یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا 40 ارب روپے آزاد کشمیر کے بجٹ کے اندر جو ہے وہ تنخواہیں تو ڈائریکٹ چل جاتی ہیں نا. یہ تنخواہوں کے علاوہ جو باقی بچ جانے والا بجٹ ہے یہ اس کے اوپر 40 ارب روپے کے اخراجات ہیں. 1400 وہ اعتراضات ہیں. انڈسٹری انہوں نے پوری تباہ کر دی. یہ سیل ٹیکس, انکم ٹیکس کدھر سے آئیں گے؟ آپ نے جو لوگوں کو بلیک میل کر کے وہ کر دیا, لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اربوں خربوں بناتے رہے اور آپ نے کچھ وصولا نہیں. 114 اعتراضات جو ہیں وہ خلاف ضابطہ اخراجات کے اوپر ہیں ان کی. بدو انتظامی منظوری اور بدو مجاز اتھارٹی کے منظوری اور بدو اشتہارات دیے چیزوں کی خریداری.
اور خلاف قواعد ضابطگی جو پیش کی جو ایڈوانس مزدوری لازمی، پیمنٹیں جو یعنی ہیں ایک وہ کی یعنی گئی ہیں قانونی اس کے اوپر۔ تقاضا جو ہے، قانونی ٹھیک ہے جی۔ تقاضے پورے کیے بغیر۔ اس کے علاوہ رائے صاحب یہ کہتے ہیں سارا کچھ یہ ٹرانسپورٹ پالیسی کے مخارج جو اخراجات ہوئے ہیں وہ 9640 ملین روپے کے ہیں۔ مقصد جو ٹرانسپورٹ پالیسی ہے نا اس کے مطابق جو ہے وہ کی گئی ہے اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ اس آڈٹ رپورٹ میں ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ تشہیر اور بغیر ٹیسٹ انٹرویوز کے جو ہے انہوں نے بھرتیاں کی ہیں وہ بھی غیر قانونی ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ اخراجات کیے گئے ہیں۔ آمدن جو ہے ان کے اس کے اوپر جو ہے وہ 48 اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں واٹر چارجز جو ہے انہوں نے اس میں اس کے اوپر جو ہے بجلی کے بقایا جات ہے، انکم ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، اسی طرح جو ہے وہ جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر تھے اور ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ آفیسر ڈی ڈی او جنہیں کہتے ہیں انہیں انہوں نے عارضی بنیادوں کے اوپر رکھا اور اضافی جو ہے وہ چارج دیتے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 21 محکمہ جات جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ہم نے وہ جو آڈیٹر جنرل نے جو اپنا جو ان کا محکمانہ جو ہے وہ پریشر ہے اس کے اوپر وہ کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں ان کچھ محکموں میں بہتری آئی ہے، سرکاری گاڑیوں کے غیر قانونی استعمال کے اوپر بہتری آئی ہے، اور 1976 کا جو سول سرونٹ ایکٹ ہے اس میں اس کو بہتری آئی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ رائے صاحب ایک بہت بڑی خبر ہے اور اس کے جو ہے وہ یہ جو 40 ارب روپے کا دیکھیں نا، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ایک کمپنی ہے امتیاز اینڈ کو، آپ اس کا بریک اپ دے دیں کہ اس ریاست میں آپ نے اس کو زیادہ کتنے ادائیگی ارب کیسے دے ہوگی؟ دیے ہیں، کتنے خرب دے دیے ہیں۔ اس کو آپ کو یاد ہے ہم کہہ رہے تھے، ہم یہ پوچھتے ہوتے تھے، سوال اٹھاتے تھے کہ یہ جو آپ وزراء کو پیسے دے رہے ہیں یہ کون سے محکمے سے دے رہے ہیں، وہ کون سی ہیڈ سے دے رہے ہیں، ان کے پیٹرول کدھر سے جا رہے ہیں، ان کے دیگر جو شاہی اخراجات ہیں وزراء کے وہ کدھر سے ہو رہے ہیں، جب ان کا محکمہ ہی نہیں ہے، ہر ایک محکمہ کی وہ تھی۔ چلو ہم اس تو کو یہ جو ہم ساری اس پر کریں باضابطگیاں ہیں اس کا ہم انشاءاللہ جو کل 40 تفصیل سے ہم ارب کریں، میکرو 13 وائز۔ کروڑ 42 لاکھ روپے کا جو بریک اپ ہے رائے صاحب وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آئندہ چند دنوں میں بتائیں گے۔ اور جو آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے وہ سارے وزراء، سارے ممبران اسمبلی، سارے بیوروکریٹس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ ایک پبلک ڈاکومنٹس ہے۔ ہم وہ سمجھیں گے کہ جو لوگ بھی آزاد کشمیر میں چاہتے بہتری ہیں چاہتے ہیں، کہ نظام میں بہتری چاہتے ہیں، نظام میں شفافیت بہتری چاہتے چاہتے ہیں، کرپشن کے خلاف جو لوگ ہیں وہ جو چاہتے ہیں انہیں بھی اس رپورٹ کا جو ہے وہ تفصیلی جو ہے وہ اسے دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس میں اگر کوئی ہے تو اعتراضات جو ہیں اسے بہتری لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی کابینہ کو بھی چاہیے کہ اگر گڈ گورننس اور کفایت شہری کے باوجود 40 ارب 13 کروڑ 42 لاکھ روپے کی بے ضابطگیاں گزشتہ 2 سال میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر گورننس اچھی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ بہت شکریہ عمر صاحب۔ اب ایسا شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور اس وقت جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں اور بالخصوص یہ جو عسکریت پسندی اور جو جہاد اور یہ جو ٹی ٹی پی کے جو آزاد کشمیر متحرک ہونے کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، ظاہر باعث سے تشویش ہے، اور ایک ایسے موقع پر کہ جب یعنی دنیا اس سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے اور پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے جو ادارے ہیں اس کی باریک قیمت چکا رہے ہیں، اور ہمارا وزیر اعظم آزاد کشمیر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نئے سری سے جہاد کا اعلان کریں گے۔ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں کہ ہم جہادی کلچر کو ہم دوبارہ شروع کریں گے، اور جب یہ جہادی کلچر اور جب آپ نے نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم کے بجائے، کتاب کے بجائے جب آپ نے اس کو بندوق پکڑا دی، تو کل وہ پھر بندوق کہاں استعمال ہوگی یہ پھر آنے والا وقت بتاتا ہے۔ تو ہم ذمہ دار اداروں سے بھی یہی کہیں گے کہ آزاد کشمیر انتہائی پرامن علاقہ ہے، وہاں کوئی ٹی ٹی پی کا کوئی تصور وہاں پہ نہیں ہے، اور جو لوگ ہیں وہاں جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جو پونچھ ہے بالخصوص، اور وہاں جو پونچھ کو فوکس کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسا بیانیہ بنا کے کہ شاید وہاں کوئی حالات بہت سنگین ہو گئے اور بہت کوئی وہاں پر جو اس طرح کی ایسی بات نہیں ہے، تو وہاں سول سوسائٹی موجود ہے، گاؤں کی سطح پر لوگ موجود ہیں، اور میں ذمہ داروں سے کہوں گا، اور بالخصوص جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر ڈاکٹر مشتاق صاحب، سابق امیر عبدالرشید رابی، اور ان سے بڑے ڈاکٹر جو خالد صاحب سمیت، اعجاز افضل صاحب سمیت، یعنی یہ جو لوگ جنہوں نے جہاد کی وہاں یعنی اس کو جو پروان چڑھایا، جہاد کی پرورش کی، اور اس کے بعد جو حزب المجاہدین کے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ جو آزاد کشمیر انتہائی پرامن علاقہ ہے، اور آزاد کشمیر کو کسی صورت اس کا ماجرائی یا جہاد کا ایندھن نہ بننے دیا جائے،
اور پاکستان کے علاقے، پاکستان کا بلوچستان، پاکستان کا جو صاحب کا فاٹا، اور جو کہ مطلب جو KPK میں جو آج وہاں سے عوام سے پوچھیں، وہاں لوگوں سے پوچھیں، اور میں آزاد کشمیر لوگوں سے گزارش کروں گا، سیاسی جماعتوں سے گزارش کروں گا، وہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ وہاں اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اور کیونکہ جہاد یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست ہماری فوج موجود جو آزاد کشمیر میں اگر جہاد کرنا لازمی ہے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس تقریباً 40,000 سے زیادہ پاکستان کی فوج موجود ہے آزاد کشمیر میں، اور وزیر اعظم صاحب اس فوج کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر ابھی ہم نے یعنی جو آزاد کشمیر میں جو یعنی جہاد شروع کیا گزشتہ 40 سالوں کے دوران 1988 کے بعد، تو وہاں یعنی ایک طرف جو آزاد کشمیر کی جہادی تنظیموں کا کردار رہا گزشتہ یعنی 40 سالوں میں، اور دوسری طرف جو 4 دن کی پاکستان کی فوج نے جنگ لڑی ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت میں یعنی چند گھنٹوں میں وہاں ہندوستان کی ایئر بیس، ہندوستان کی وہاں جو ان کے فوجی ہیڈ کوارٹر اڑا گئے، اور اگر مجاہدین یہ گزشتہ 200 سال اور بھی اگر کریں تو یہ نہیں کر سکتے جو ہماری ریگولر فوج نے، ہماری ایئر فورس نے اور ہماری فوج نے چند گھنٹوں میں ہندوستان کو جس طرح عبرتناک شکست دی۔ اور آئندہ بھی اگر ہم نے ہندوستان کو شکست دینی ہے، اگر کشمیر کو آزاد کرانا ہے، وہ صرف اور صرف فوج کر سکتی ہے۔ اور یہ بالکل اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ معصوم بچوں کو، معصوم نوجوانوں کو، اور ان کے جو برین واشنگ کر کے ذات کے نام پر ان کو جو ورگلا کے اور کل ان کو پھر دوبارہ دہشت گرد بنایا جائے، یہ افسوسناک بات ہے۔ اس کی پاکستان اس کی قیمت چکا چکا ہے، اور ابھی بھی جو پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج یعنی بھرپور قیمت چکا رہی ہے۔ تو ہم یہ گزارش کریں گے، ان سے التماس کریں، ان سے ہمدردانہ یہ اپیل کریں کہ خدا را آزاد کشمیر کو، آزاد کشمیر کا ماحول، آزاد کشمیر کے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں، اور آزاد کشمیر کو اس سے الگ کیا جائے، اور یعنی تمام ذمہ داروں کو چاہیے، آزاد کشمیر سیاسی جہادوں کو چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ صدر آزاد کشمیر فورتھ آل پارٹی کانفرنس بلائیں، اور وہاں تمام جماعتوں کو اس پر اعتماد میں لیں، اور وہاں سول سوسائٹی اور وہاں اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں، تمام یونین کونسل کے چیئرمین موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تمام لوگ اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے محلے میں اس پر سخت کڑی نظر رکھیں۔ اگر کوئی بندوق بردار کہیں آپ کو نظر آتا ہے، اس کے ساتھ بات کریں، جس کا بھی جو جان بچا ہے کہ حالات نہیں ہیں، اور اگر جہاد کرے گا، جہاد پاکستان کی فوج کرے گی، اور پاکستانی فوج ہندوستان کو شکست دے گی، نشان عبرت بنائے گی، تو لہٰذا نوجوانوں کا کوئی کام نہیں ہے بندوق اٹھائیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے جہاد کریں، جہاد کرنی فوج موجود ہے۔ لہٰذا کل تک اجازت دیں، ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو۔ اللہ حافظ۔